السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو عزیزو، آج ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے، بلکہ یہ ایک فیشن بن چکا ہے، ایک کلچر بن چکا ہے کہ لوگ بار بار یہ جملہ دہراتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، سوسائٹی کیا کہے گی، معاشرہ کیا کہے گا۔ کوئی دین کا معاملہ ہو، کوئی دنیا کا معاملہ ہو، بار بار یہی جملہ زبان پر آتا ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ بلکہ خاص طور سے دین کو لے کر یہ جملہ زیادہ زبان پر آتا ہے۔ پردے کا معاملہ ہو، لوگ کیا کہیں گے۔ کوئی بچہ داڑھی رکھنا چاہتا ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ کوئی آدمی حرام کو چھوڑنا چاہتا ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ خود مائیں بھڑکاتی ہیں، خود اپنا والد بھڑکاتا ہے، خود اپنے دوست بھڑکاتے ہیں۔ ارے زمانہ بدل چکا ہے، سوسائٹی بدل چکی ہے، ماحول بدل چکا ہے، دنیا پیسہ کما رہی ہے، دنیا آگے بڑھ رہی ہے، تم کیا یہ ان سب جھمیلوں میں پڑے ہوئے ہو؟ اگر یہ سب کرو گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ کسی کے دل کے اندر ایک دفعہ بھی یہ خیال نہیں آتا کہ میرا رب کیا کہے گا، اللہ کیا کہے گا۔ یہ خیال دل میں نہیں آتا، حالانکہ خود اللہ کہتا ہے واللہ احق ان تخشوا ان کنتم مؤمنین۔ اگر تم مسلمان ہو نا مسلمان، تو پھر یاد رکھو اللہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اللہ سے ڈرا جائے۔ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اللہ سے ڈرو، مخلوق سے نہیں۔ مخلوق آپ کو روزی نہیں دیتی، مخلوق آپ کو عزت نہیں دیتی، مخلوق آپ کو صحت نہیں دیتی، لوگ آپ کو اولاد نہیں دیتے۔ آپ کو روزی دینے والا، روٹی دینے والا، عزت دینے والا، صحت دینے والا، اولاد دینے والا اللہ ہے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں لوگوں سے نہیں، مجھ سے ڈرو، میں زیادہ حقدار ہوں، کیونکہ ہر چیز کا خالق اور مالک میں ہوں۔ مجھ سے ڈرو، اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے تمہاری زبان پر یہ آنا چاہیے میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا، میرا رب کیا کہے گا، میرا اللہ کیا کہے گا۔ یہ جملہ تمہاری زبان پر آنا چاہیے، یہ نہیں لوگ کیا کہیں گے۔ حضرت امام اعظم امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بہت زبردست واقعہ ہے۔ بادشاہ وقت نے ان کو قرآن کے خلاف ایک فتویٰ دینے پر مجبور کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ قرآن کے بارے میں یہ فتویٰ دو کہ قرآن مخلوق ہے۔ آپ نے انکار کر دیا، آپ نے کہا بھائی میں یہ فتویٰ کیسے دے سکتا ہوں، جب اللہ نے یہ بات نہیں کہی، اللہ کے رسول نے یہ بات نہیں کہی، میں یہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں کہ قرآن مخلوق ہے۔ اس لیے میں ہرگز ایسی بات نہیں کہہ سکتا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ آپ کو معلوم ہے یہ فتویٰ نہ دینے کی وجہ سے ان کے اوپر کیسی کیسی سختیاں اور کیسی کیسی مصیبتیں آئی۔ ان کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا، روزانہ ننگی پیٹ کر کے کوڑے لگوائے جاتے تھے، اور اتنے سختی کے ساتھ ان کو کوڑے لگوائے جاتے۔ کوڑے مارنے والے کا بیان ہے کہ اگر میں وہ کوڑا کسی جنگل کے ہاتھی کو مار دیتا، جتنی زور سے میں ان کو کوڑے مارتا تھا، وہ ہاتھی بھی پاگل ہو جاتا۔ صرف کس بات پر؟ اس بات پر کہ میرا رب کیا کہے گا۔ اگر میں نے قرآن کو مخلوق کہہ دیا، اور اگر کہہ دیتے کہ جی بادشاہ سلامت قرآن مخلوق ہے، تو کیا کچھ ملتا؟ بادشاہ کی طرف سے اعزاز ملتا، انعام ملتا، عہدہ ملتا، منصب ملتا، بڑے انعامات سے نوازے جاتے، سب کچھ مل جاتا، لوگ راضی ہو جاتے، بادشاہ راضی ہو جاتا، دنیا چمک جاتی، بن جاتی، لائف بن جاتی۔ لیکن نہیں، وہ بار بار یہی کہتے رہے اگر میں یہ بات کہہ دوں، یہ فتویٰ دے دوں تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، میرا رب کیا کہے گا۔ تو اس لیے میرے عزیزو، لوگوں سے ڈرنا چھوڑو، اللہ سے ڈرنا سیکھو۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑو اور یہ بات کہنا چھوڑو لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا اور سوسائٹی کیا کہے گی۔ یہ سوچو اللہ کیا کہے گا۔ یہ دنیا تو چند دن کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بہت پیاری حدیث ہے۔ آپ نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، جو آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر دیتا ہے تو ایک دن آتا ہے اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے اور لوگ بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اور جو آدمی اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرنے کی فکر کرتا ہے تو ایک وقت آتا ہے اللہ تو اس سے ناراض ہوتے ہی ہیں، وہ لوگ جن کو راضی کرنے کے لیے اس نے اپنے رب کو ناراض کیا تھا وہ لوگ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس لیے عقل مندی کی بات یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو، مخلوق کو راضی کرنے کی نہیں، اور مخلوق آپ سے کبھی راضی ہوگی بھی نہیں۔ آپ لوگوں کے لیے کچھ بھی کر لیں، آپ لوگوں کے لیے کچھ بھی کر لیں، اپنی جان تک دے دیں، دل چیر کر دکھا دیں، سینہ نکال کر دکھا دیں، سب کچھ لٹا دیں،
ذرا سی کوئی بات ان کی منشا، ان کی مرضی کے خلاف آپ کی زبان سے نکلی، سارے رشتے، سارے ناطے لمحوں میں بھول جاتے ہیں، لمحوں میں بھول جاتے ہیں، آپ کی ساری قربانیوں کو بھلا دیں گے۔ ایک ذرا سی بات پر برسوں کے یارانے گئے، چلو اتنا تو ہوا کہ کچھ لوگ پہچانے گئے۔ ساری زندگی کی قربانیاں ایک ذرا سی بات پر یہ دنیا بھلا دیتی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، مخلوق کو راضی کرنا چھوڑو، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو۔ بہت جلد وہ دن آنے والا ہے جب ہم قبر کے اندر پڑے ہوئے ہوں گے، نہ یہ دوست کام آئیں گے، نہ یہ خاندان کام آئے گا، نہ یہ رشتہ دار کام آئے گا، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ وہاں صرف وہی اعمال کام آئیں گے جو اعمال آپ نے اللہ سے ڈر کر کیے تھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔